السلام علیکم 7 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو اب ہمارا شروع ہو چکا ہے باب صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارا آج کا عنوان ہے فتح مکہ۔ تو چلیں بچے، آج ہم فتح مکہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مکہ کو کیسے فتح کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ نمبر 1، فتح مکہ کا واقعہ کس سن ہجری میں پیش آیا؟ تو اس کا جواب ہے سن 8 ہجری۔ سوال نمبر 2 ہے، لشکر مکہ مکرمہ میں کیسے داخل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے لشکر مکہ مکرمہ میں بغیر جند و جدل کے داخل ہوا اور شہر فتح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو لشکر تھا وہ مکہ میں بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر خون خرابے کے داخل ہوا اور شہر کو فتح کر لیا۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخلے کے وقت کون سی آیات تلاوت کر رہے تھے؟ ترجمہ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی کسے عطا کی؟ تو بچوں اس کا جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 2 ہے، جملے مکمل کیجئے۔ تو نمبر 1 ہے، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ نمبر 2، جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیے ہوگا وہ امان میں ہوگا۔ نمبر 3 ہے، خانہ کعبہ کے اطراف میں 360 بت تھے۔ نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین سے فرمایا، تمہارا جو مال اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے مجھے اس کی واپسی پسند نہیں۔ نمبر 5 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی جب انصار والوں کو خدشہ ہوا کہ نبی پاک ہمیں چھوڑ دیں گے، تو تب ہمارے نبی نے ان سے فرمایا تھا کہ اب میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، یعنی میں ہر حال میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ سوال نمبر 3 ہے، کالا ملائیں۔ سب سے پہلا ہے خانہ کعبہ کی کنجی، یعنی خانہ کعبہ کی چابی جو تھی وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی تھی۔ فتح مکہ میں سب کے لیے سبق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب فتح مکہ ہوا تھا تو لڑائی نہیں ہوئی تھی، بغیر جنگ و جدل کے مسلمان جو تھے وہ داخل ہوئے تھے شہر میں اور شہر فتح کر لیا تھا۔ مفتوحہ علاقوں میں عام معافی کا اعلان، یعنی جو علاقے فتح کر لیے گئے تھے۔ اس کے بعد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ بہترین انسان، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین انسان بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، غلط درست۔ تو نمبر 1 ہے، قریش کے سرداروں کے اتفاق سے ابو سفیان مدینہ پہنچے۔ تو یہ درست ہے۔ نمبر 2، بنو خزا کے مقتولین کا خون بہا ادا نہیں کیا گیا۔ تو یہ غلط ہے کیونکہ ان کا خون بہا ادا کیا گیا تھا۔ نمبر 3 ہے، قریش مکہ میں مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ تو یہ بھی درست ہے، بالکل ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ قریش مکہ کا مقابلہ کر سکیں۔
کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو یہ غلط ہے کیونکہ ہمارے نبی نے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم نہیں کیا تھا. اس کے بعد ہے ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ درست ہے، جی ہاں بالکل ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا. سوال نمبر 5 ہے، درست جواب پر ٹک لگائیے. تو سب سے پہلا ہے مسلمانوں کے لشکر نے مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا. یعنی جس منظر پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا اس کا نام تھا مر الزہران. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے جو ابو سفیان کے گھر پناہ لیے گا اس کے لیے، یعنی جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیے ہوگا، ابو سفیان کے گھر میں ہوگا، اس کے لیے امان ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 10,000. مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 10,000 تھی. یہ پہلی دفعہ ایسا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے. نمبر 4 ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی ڈیش پر کھڑے ہو کر اذان دی. حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی. تو پیارے بچوں، آپ نے ان سب کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.